میری ڈرنکس تم نے چھپائی ہے نا؟ بولو۔ اس کا بازو سختی سے دبوچتے اسے دیوار سے پن کرتا غصے سے دھاڑا تھا۔ نینا تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کیوں نشہ کرتے ہیں اتنا؟ وہ غصے میں اس کی سب نشے کی چیزیں پھینک چکی تھی اور جانتی تھی وہ اس کا کیا حال کرے گا اگر پتہ چلا تو۔ فی الحال تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا کیونکہ وہ جتنا غصے میں تھا اسے مارنے میں پل نہ لگاتا۔ تمہاری وجہ سے کرتا ہوں نشہ۔ تم نے میری زندگی میں آ کر میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اس کی زبردستی شادی پر وہ اپنی محبت کھو چکا تھا جس کا بدلہ وہ اس معصوم سے لے رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ ابھی دیا کہاں ہے درد؟ آج رات دوں گا تمہیں وہ درد جس پر پچھتاؤ گی تم۔ بازو پر سخت دباؤ ڈالتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ برہان پلیز۔ اس کی بند پلکوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ تڑپ کر سسکی تھی کہ تمہارے آنسو مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اس لیے میرے سامنے یہ ڈرامہ نہ کیا کرو۔ وہ نفرت سے اسے دور دھکیلتا باہر نکل گیا تھا۔ نینا جانتی تھی اسے گھر میں نشے کا سامان نہیں ملا تھا تو وہ باہر جا کر اپنی ضرورت پوری کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ رات کے 1 بجے اس کی گاڑی نے گیٹ عبور کیا تھا۔ ڈرائیور نے پچھلی سیٹ سے برہان کو اپنے کندھوں پر سہارا دے کر باہر نکالا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنے باس کو وہ ڈرائنگ روم تک لے کر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نینا کھڑی ہوئی تھی۔ چاچا آپ چھوڑ دیں، میں لے جاؤں گی۔ آگے بڑھ کر اس نے ڈرائیور کو برہان سے دور کیا تھا اور خود اسے سہارا دے کر کمرے تک لے کر آئی تھی۔ وہ اسے بیڈ تک لے کر آئی تھی اور اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ نشے کی حالت میں وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح نہ تھی۔ نینا نے چپ کر کے اس کی ٹانگیں اٹھا کر اوپر سیدھی کی تھیں اور اس کے جوتے اتارے تھے۔ جی جینی مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ غنودگی میں پہلے سے اونچا بڑبڑانے لگا تھا۔ نینا حیرت سے اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ برہان نے نینا کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے ایک جھٹکے سے کھینچا تھا۔ وہ اس کے اوپر جا گری تھی۔ مجھ سے دور مت جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی نشے کی حالت میں وہ نینا کو جینی سمجھ بیٹھا تھا اور اس پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا تھا، اور صبح کے اجالے میں وہ یکسر بدلا ہوا برہان ملتا تھا، اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اس کی تقریباً صبح 9 بجے آنکھ کھلی تھی اور نینا کو اپنے قریب سوتا دیکھ کر اس نے کراہت سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور خود اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ اس کے دھکیلنے پر نینا کی آنکھ کھلی تھی۔ یکلخت اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ تکیے میں منہ دیے شدت سے رو رہی تھی۔ وہ جب واش روم سے نکلا تو وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ وہ جو اس کے باہر نکلتے ہی واش روم چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد برہان جب شیشے کے سامنے کھڑا اپنی تیاری کر رہا تھا تو نینا واش روم سے نکلی تھی۔ مہارانی صاحبہ سوتی رہو گی؟ میرا ناشتہ بناؤ جا کر۔ 5 منٹ کے اندر اندر مجھے میرا ناشتہ چاہیے۔ اور نینا اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آج تو اس نے واقعی کچھ نہیں اس کے لیے بنایا تھا۔ اس کا اسپیشل کوک تھا جو برہان کے لیے کھانے بناتا تھا۔ اب جب سے نینا اس گھر میں آئی تھی اور برہان کے بابا نے اس کوک کو اپنے گھر رکھ لیا تھا اور نینا پچھلے 3 ماہ سے مسلسل اس کے لیے دن رات کھانا بنا رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی گھر سے کھانا کھایا ہو۔ اور آج جب نینا نے اس کے لیے ناشتہ نہیں بنایا تھا تو وہ اس سے ناشتے کی فرمائش کر رہا تھا۔ نینا اپنا دوپٹہ سنبھالتی سرپٹ باہر دوڑی تھی، مگر 5 منٹ میں اب وہ بھلا کیا ہی بنا سکتی تھی، اور برہان جو گھڑی کی سوئیوں پر چلنے والا آدمی تھا 5 منٹ کے بعد اس کے سر پر تھا۔ کہاں ہے میرا ناشتہ؟ آپ وہاں بیٹھے، میں ابھی 2 منٹ میں آپ کا ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ میں یعنی برہان شاہ وہاں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر تمہارے جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کے ہاتھ کے بنے ہوئے ناشتے کا انتظار کروں گا؟ اتنی اوقات ہے تمہاری؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بنا کر رکھنا ہے؟ وہ اس کا بازو دبوچتا اس پر گرایا تھا۔ I'm sorry برہان، پتہ نہیں میں کیسے سوتی رہ گئی، معاف کر دیں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ وہ آنکھیں زور سے میچتی کپ کپاتے لبوں سے بمشکل بول پائی تھی۔ ابھی تو کل والا حساب باقی ہے۔ تم نے میری ڈرنکس اٹھا کر باہر پھینکی ہے نا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیوں پھینکوں گی؟ آپ کو پتہ ہے میں تو آپ کے کسی سامان کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، آپ نے خود ہی مجھے منع کیا تھا۔ وہ سفید پڑتی رنگت کے ساتھ بولی تھی۔ تو پھر کہاں گیا سامان میرا؟ بولو۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ صاف کرو یہ آنسو، اب ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نکلا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ اونچی آواز میں چلایا تھا اور نینا نے کپ کپاتے ہوئے اپنے آنسو رگڑے تھے، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہو؟ ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ کہ تمہارے یہ آنسو رک نہیں رہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اب اس کا منہ دبوچتے اس پر گرا رہا تھا اور وہ پھر سے بری طرح سے رو دیتی۔ تکلیف ہو رہی ہے نا؟ درد ہو رہا ہے؟ وہ ایسے ہی اس کے جبڑے کو دبوچتا وہ بولا تھا۔ نینا کو ایک دفعہ تو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔
مجھے بھی ایسے ہی درد ہوتا ہے ادھر جب میں تمہیں دیکھتا ہوں. تم یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. وہ پوری شدت سے اسے دور دھکیلتا غصے میں گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے دھکا دینے کی وجہ سے نینا کا سر زور سے دیوار میں لگا تھا. اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور وہ کتنی دیر تک وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی تھی. برہان اس کے ماموں کا بیٹا تھا. نینا کے ماموں کیسر شاہ کا نام معروف بزنس مین کی لسٹ میں ٹاپ پر تھا. برہان 8 سال کا تھا جب اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ 12 سال کا تھا جب کیسر شاہ نے دوسری شادی کر لی تھی. برہان کو انہوں نے بورڈنگ میں ڈال دیا تھا. برہان کو اپنی نئی ماں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. کیسر شاہ کی دوسری بیوی ماریا بھی برہان سے بہت تنگ رہتی تھی کیونکہ برہان بلا وجہ ہی اس سے بدتمیزی کر جاتا تھا. اس لیے کیسر شاہ نے اسے بورڈنگ میں ڈال دیا تھا اور برہان کو لگتا تھا کہ اس کے گھر سے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ ماریا تھی. چھٹیوں میں بھی وہ کم ہی گھر آتا تھا اور یوں اپنے باپ سے دور ہوتے ہوتے بہت دور ہو گیا تھا. کیسر شاہ سے بورڈنگ اسکول میں ملنے جاتے تو وہ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا تھا. 12ویں تک اس نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد کیسر شاہ نے اسے لندن پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا. 4 سال بعد وہ لندن یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا. وہیں اس کی دوستی کیسر شاہ کے دوست کی بیٹی زینب عرف جینی سے ہوئی تھی. وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے. 4 سال جینی اور برہان نے ایک ساتھ گزارے تھے اور اسی کی وجہ سے ہی جینی واپس آئی تھی، ورنہ اس کا پاکستان میں آنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا. نہ وہ پاکستان رہنا چاہتی تھی، وہ تو لندن میں سیٹل ہو جانا چاہتی تھی. مگر برہان نہیں مانا تھا. وہ اپنے گھر، اپنی سرزمین پر واپس جانا چاہتا تھا. جس دن برہان شاہ واپس آیا تھا کیسر شاہ کو لگا تھا جیسے ان کو ان کی کل کائنات مل گئی ہو. مگر صدمہ ان کو تب لگا جب برہان نے ان کے اس گھر میں آنے سے انکار کر دیا تھا. وہ اپنی ماں کے گھر میں چلا گیا تھا. یہ گھر برہان کے نانا کا تھا. چونکہ برہان کی والدہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی تو ان کو یہ گھر وراثت میں ملا تھا اور ماں کی وفات کے بعد برہان اس کا اکلوتا مالک تھا. ایئرپورٹ سے سیدھا وہ ماں کی قبر پر گیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آ گیا تھا. کیسر شاہ جو اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے آج برہان کے لیے خوب دعوت کا بھی اہتمام کیا تھا. ان کی بنائی گئی شاندار دعوت بھی برہان شاہ کے انتظار میں ٹھنڈی ہو گئی تھی. ڈرائیور کی زبانی کیسر شاہ کو علم ہوا تھا کہ ان کا بیٹا اپنے ننیال والے گھر میں چلا گیا ہے. کیسر شاہ نے فون کیا تھا برہان شاہ کو، مگر برہان شاہ نے باپ کا فون اٹینڈ ہی نہیں کیا تھا. تو وہ گاڑی نکال کر رات کے 8 بجے اس کے گھر جا پہنچے تھے اور برہان کو دیکھتے ہی سے گلے لگا لیا تھا. کتنی دیر تک وہ برہان کو سینے سے لگائے کھڑے رہے تھے. برہان، یہ بھی تمہارا گھر ہے مگر تم ادھر آتے ہی نہیں ہو اپنے گھر. اچھا چلو آؤ اب چلتے ہیں. نہیں بابا، میں وہاں نہیں جاؤں گا. برہان نے باپ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا. مگر کیوں برہان؟ وہی تمہارا گھر ہے. بابا، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا گھر ہے. جہاں آپ کی بیوی رہے گی میں وہاں کبھی نہیں رہوں گا. برہان، کیا ہو گیا ہے؟ وہ تمہاری ماں ہے. وہ میری ماں نہیں ہے اور آئندہ آپ میری ماں کے لیے اس عورت کا نام بھی مت لیجیے گا. برہان، وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو. وہ بری نہیں ہے بابا جان، برا میں ہوں. برہان شاہ برا ہے. اب خوش؟ آپ نے یہاں رہنا ہے تو رہیں، میں یہیں رہوں گا. اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. مجھے اندر تو آنے دو. اور کھانا کھا لیا تم نے؟ میں نے تمہارے لیے اتنی شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا، سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. جی وہ شیف کچھ بنا تو رہا ہے، آپ بیٹھیں. انہوں نے مل کر کھانا کھایا تھا. برہان، اب تم آفس جوائن کر رہے ہو نا؟ جی بابا جان، میں نانا ابو والا آفس جوائن کر رہا ہوں. اور مہربانی اب آپ کی بیوی وہاں پر نہیں ہونی چاہیے. کیسر شاہ کو حیرت ہوئی تھی بیٹے کی بات سن کر. دیکھو، وہ بھی تمہارا آفس ہے، مگر تمہارے آفس میں پہلا دن کم از کم اپنے آفس میں ہی ہونا چاہیے. ہونا تو چاہیے تھا ایسے ہی بابا جان، مگر کیا کروں؟ اب آپ کی بیوی ہر جگہ پائی جاتی ہے، میں تو وہاں نہیں آؤں گا جہاں آپ کی بیوی ہوگی. اب ان کو نکال دیں وہاں سے تو میں سب کچھ سنبھال لوں گا. اور کیسر شاہ نے برہان سے وعدہ کیا تھا کہ ماریا اسے کبھی بھی کسی آفس میں نہیں ملے گی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میں نے کہیں بھی آپ کی بیوی کو دیکھ لیا تو وہ دن وہاں میرا وہاں آخری دن ہوگا. ٹھیک ہے بابا، نہیں آئے گی وہ. آپ خوش ہو؟ وہ تقریباً رات کے 1 بجے برہان کے گھر سے نکلے تھے. کیسر شاہ نے جوانی تو مصروفیت میں گزار لی تھی. بیٹے کا بچپن میں تو ان کو خیال نہیں آیا تھا، مگر اب بڑھاپے میں جب ان کو اولاد کی ضرورت تھی تو وہ برہان کے لیے ترس رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے برہان اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کے لیے ترسا تھا. تب کیسر شاہ نے احساس نہیں کیا تھا اور اب برہان باپ کا احساس نہیں کر رہا تھا. مگر کیسر شاہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کم از کم برہان اپنے آفس تو آ رہا ہے نا. اور برہان نے آتے ہی آفس میں اپنے قدم جما لیے تھے.
کیسر شاہ تو برہان کا دیوانہ ہو گیا تھا. کیسے اس نے آتے ہی سارا آفس، سارا کاروبار سنبھال لیا تھا. کیسر شاہ اپنا سارا کاروبار برہان کے حوالے کر دیا تھا. کیسر شاہ سمجھ گیا تھا کہ برہان ماریا سے سخت نفرت کرتا ہے، اس لیے اب وہ ماریا کا ذکر تو اس کے سامنے کرتا ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ماریا کو بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہ اب آفس نہ آیا کرے. ماریا بیگم کی بھی الگ مصروفیات تھیں. انہوں نے آج کل NGO کو جوائن کیا ہوا تھا اور وہ اسی میں مصروف تھیں. یہی وجہ تھی کہ اس نے کیسر شاہ کے منع کرنے پر کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا. کیسر شاہ برہان کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر برہان نے ابھی شادی سے صاف انکار کر دیا تھا. برہان اور جینی کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر جینی کیسر شاہ کو بہو کے طور پر بالکل بھی قبول نہیں تھی. مگر وہ جانتے تھے برہان کبھی نہیں مانے گا. ظاہر ہے وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار تھا، اسی لیے کیسر شاہ چپ ہو گئے تھے. انہی دنوں کیسر شاہ کی بہن مدحت بیگم کی اکلوتی بیٹی نے نینا کی شادی کی تھی. وہ باپ بیٹا دونوں آفس میں بیٹھے تھے جب مدحت بیگم نے بھائی کو کال کر کے نینا کی شادی کی خبر دی تھی. آج رات نینا کی شادی کی ڈیٹ فائنل کرنی تھی، اسی وجہ سے آج ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا اور مدحت بیگم نے بھائی کو پرزور تاکید کی تھی کہ وہ ضرور آئیں. ارے مدحت کیوں پریشان ہوتی ہو، میں ضرور آؤں گا، بلکہ برہان کو بھی ساتھ لے کر آؤں گا. نہیں بھائی صاحب، برہان کہاں ہمارے گھر آتا ہے، وہ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا. میں ہی 2 بار گئی ہوں اس کے گھر اس سے ملنے. میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارے گھر آئے، دعوت میں نے کرنی تھی، مگر اس کی مصروفیات ہی پتہ نہیں اتنی زیادہ ہیں یا شاید اسے ہم سے ملنا اچھا نہیں لگتا. منع کر دیا اس نے بہانے سے. مدحت بیگم برہان کا نام سنتے ہی پھٹ پڑی تھی، جس پر کیسر شاہ کا بلند کہا گونجا تھا. ارے ہاں بھائی مدحت، تمہیں پتا تو ہے اپنی مرضی کا مالک ہے، کہاں ہماری سنتا ہے. میرے سامنے بیٹھا ہے، لو بات کر لو. اور کیسر شاہ نے اسے فون پکڑایا تھا، جس پر وہ سٹ پٹا گیا تھا. پھر جھجکتے ہوئے اس نے فون لے کر کان سے لگایا تھا. السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ پھپھو کی جان، بالکل ٹھیک ہوں میں، تم کیسے ہو؟ اور اب نینا کی شادی ہے، آؤ گے نا شادی پر، یا کزن کی شادی پر بھی نہیں آؤ گے؟ نہیں نہیں پھپھو، میں ضرور آؤں گا، فکر نہ کریں. وعدہ کرو، میں تمہاری خالی باتوں پر بہلنے والی نہیں. اچھا پھپھو، وعدہ، میں ضرور آؤں گا. چلیں پھپھو، وہ ہماری ایک میٹنگ ہے، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا تھا. تو پھر تم چل رہے ہو؟ مدحت کا تمہیں پتا ہے تمہارا کتنا خیال کرتی ہے، اور پھر نینا کا باپ بھی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم خود نینا کو رخصت کرتے، مگر بس آفس کے کاموں میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ اس طرف دھیان ہی کبھی نہیں گیا. پتہ نہیں مدحت کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، کیسے اس نے ارینج کیا ہوگا. میری بہن بڑی خوددار ہے، اس نے کبھی مجھ سے مدد نہیں مانگی. مگر بابا، آپ کی بہن خوددار ہیں یہ تو اچھی بات ہے، مگر آپ کو چاہیے نا آپ خود اپنی بہن کا جا کر حال چال پوچھیں. ان کی بیٹی کی شادی ہے تو ان کو تحفے کے طور پر رقم دیں. ہاں یہ تو تم نے صحیح بات کی. چلو آج چلتے ہیں نا، ابھی شادی میں کچھ دن ہیں، آج ہی وہ تاریخ رکھ رہے ہیں، ہم ان کو کچھ دے آئیں گے. اور ایسے ہی ہوا تھا. شام کو وہ دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ گئے تھے. مدحت کے دیور کے بیٹے کے ساتھ نینا کی شادی تھی. برہان آج نینا سے پہلی بار ملا تھا. مدحت اکیلے اس سے بورڈنگ اسکول میں ملنے آتی تھی. برہان کو اپنی پھپھو بہت اچھی لگتی تھی، مگر وہ ان کے گھر اس لیے نہیں آتا تھا کہ جب کسی گیدرنگ میں وہ ان کے ساتھ گھر آتا تو ماریا بیگم بھی ضرور ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ خاندان کی کسی گیدرنگ میں نہیں جاتا تھا. کچھ اسے اکیلے رہنے کی اب اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اسے کسی رشتے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نینا تو اپنے اس اکڑو سے کزن سے 10 فٹ دور رہتی تھی. نینا کی بارات کا دن بھی آ گیا تھا. میرج ہال کے سارے انتظامات کیسر شاہ خود دیکھ رہے تھے. بارات آ گئی تھی. نکاح سے 10 منٹ پہلے ایک لڑکی 2 بچوں کے ساتھ آئی تھی اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ثاقب کی پہلی بیوی ہے اور یہ بچے اسی کے ہیں. ہال میں تو جیسے سناٹا طاری ہو گیا تھا. مدحت بیگم وہیں صوفے پر ڈھیسی گئی تھی. کیسر شاہ نے جا کر ثاقب کا گریبان پکڑا تھا. تم نے میری بھانجی کی زندگی کیوں برباد کی؟ اگر تم شادی شدہ تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ کیسر شاہ، میرے بیٹے کا گریبان چھوڑو، وہ تمہاری بھانجی ہی نہیں ہے، یہ میری بھتیجی ہے. پوری زندگی اس کے باپ کے مرنے کے بعد تمہیں اس بہن اور بھتیجے کا خیال نہیں آیا، اور اب آ گئے ہو اس سے ہمدردی جتانے. یہ نینا کا چچا تھا. ٹھیک ہے، آپ کی بھتیجی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ پوچھے اپنے بیٹے سے. ہاں میں نے کی ہے شادی، یہ میری کولیگ ہے اور یہ بچے بھی میرے ہیں. ثاقب چلایا تھا. میں تو نینا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو میرے باپ کی ضد تھی کہ وہ چچا کی جائیداد باہر نہیں جاتے دیکھ سکتے تھے. میرے ساتھ نینا کی شادی کی صورت میں اس کے حصے کی ساری جائیداد بھی ہمیں مل جاتی، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے نینا سے شادی کرنے کا. یہ ایک زبردستی کی شادی ہے، اس سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دفع ہو جاؤ تم یہاں سے. کیسر شاہ نے آگے بڑھ کر ثاقب کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا تھا اور اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا. تم یہ غلط کر رہے ہو کیسر شاہ.
نینا کی شادی تو میرے بیٹے سے ہی ہوگی، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ نینا کا چچا بفرا تھا۔ میں روکوں گا؟ کیسر شاہ روکے گا تمہیں؟ اچھا تو کیا بھانجی کو ایسے ہی بٹھائے رکھو گے؟ بارات واپس چلی جائے گی تو کیا عزت رہ جائے گی؟ کس سے بیاہ ہوگے؟ اپنے بیٹے سے؟ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ اپنے بیٹے سے نکاح کروا لو نینا کا، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ آصف صاحب جانتے تھے برہان کے بارے میں۔ انہوں نے بھی اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ برہان اپنی لندن یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ خاندان میں تو یہ افواہیں اڑی ہوئی تھیں کہ وہ وہاں شادی کر چکا ہے۔ اس لیے آصف نے کیسر شاہ کو چیلنج کیا تھا۔ ہاں، میں ابھی اور اسی وقت اپنے بیٹے کا نکاح نینا سے کروں گا، مگر تمہارے بیٹے سے کسی صورت نینا کی شادی نہیں ہوگی۔ مدت آپا، کیا آپ کو برہان کے ساتھ نینا کے نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور وہ بیچاری کیا ہی بولتی تھی، ان کو تو عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ ان کی معصوم پھول سی بچی کی قسمت میں اتنی آزمائشیں لکھی تھیں، وہ تو بیٹی کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ بھائی صاحب دیکھ لیں، آپ کی جو مرضی، میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی نا۔ میں تو نینا کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا، اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو۔ کیسر شاہ برہان کی طرف بڑھے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے نینا کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ برہان ہونک بنا باپ کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے باپ کو منع کرنا چاہا، مگر آج کیسر شاہ کا یکسر بدلا ہوا روپ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا، اور یوں آنن فانن ان دونوں کے نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ رخصتی کے بعد تو برہان نینا کے سامنے آ کر پھٹ پڑا تھا۔ اس نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جینی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا، مگر جینی برہان کی شادی کا سن کر ہی اسے انگوٹھا دکھا کر واپس لندن چلی گئی تھی، کیونکہ برہان کی شادی کی خبر چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ اگلے ہی دن شارٹ نوٹس پر کیسر شاہ نے بیٹے کا دھوم دھام سے ولیمہ بھی کر دیا تھا، اور اس بات نے اسے مزید سیکھ پا کر دیا تھا۔ مگر شکر تھا کہ مدت بیگم اس دن ولیمے کے بعد نینا کو اپنے ساتھ واپس لے گئی تھی، مکلاوے کے طور پر، ورنہ آج تو برہان اسے جان سے ہی مار دیتا۔ نینا نے ایک بڑی سادہ سی زندگی گزاری تھی، مگر برہان کی زندگی میں آ کر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ برہان کا لائف سٹائل دیکھ کر وہ حیران تھی۔ برہان روز رات ڈرنک کر کے گھر آتا تھا، یا اپنی سٹڈی میں پوری رات وہ بیٹھ کر ڈرنک کرتا تھا، اور اگر کبھی نینا اس کے پاس سٹڈی میں چلی جاتی تو وہ نینا پر بھی ٹوٹ پڑتا تھا۔ اس دن ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں دھت ہو کر سٹڈی سے باہر نکلا تھا، اور لاؤنج میں بیٹھی ہوئی نینا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ڈارلنگ، تم یہاں ہو، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا ہر جگہ، کہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی تم مجھے؟ نشے کی حالت میں وہ ہمیشہ ہی ایسے ہو جاتا تھا۔ اس دن نینا کو بہت غصہ تھا۔ صبح اٹھ کر اس کے جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے اس کی ساری ڈرنک کی بوتلیں اٹھا کر باہر پھینکی تھی۔ غصے میں اس نے یہ سب کر تو دیا تھا، مگر اب اسے برہان شاہ کے رد عمل سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ برہان شاہ کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شادی کے 10 دن بعد کیسر شاہ وہاں آئے تھے، اور انہوں نے برہان کا رویہ دیکھا تھا۔ وہ نینا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہیں لیتا تھا۔ ہر کام کے لیے وہ ملازمہ کو آواز دیتا تھا، اور بہانے سے کیسر شاہ اس کے گھر سے اس کے 2 ملازم جو صرف برہان شاہ کی خدمت پر مامور تھے ان کو وہاں سے ہٹوا دیا تھا، اور برہان کے پوچھنے پر یہ کہا تھا کہ اب تمہاری بیوی آ گئی ہے، تمہارے سارے کام اب نینا کی ذمہ داری ہیں، اور پھر غصے میں برہان نے گھر سے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ برہان نے جینی کو کتنی ہی کال کی تھی، مگر جینی نے اس کی ایک کال یا SMS کا جواب نہیں دیا تھا۔ جینی کو بھولنا برہان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس دن کیسر شاہ نینا سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے۔ نینا ان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ مامو جان، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں نینا، مجھے چائے نہیں پینی، میں تم سے ایک بات کرنی ہے بیٹا۔ برہان بچپن سے لے کر اب تک ناراض ہی رہا ہے۔ اس کی وجہ میری دوسری شادی تھی۔ وہ ماریا سے سخت نفرت کرتا ہے، اسے اس نے کبھی ماں کا درجہ نہیں دیا، اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ وہ جینی سے محبت کرتا ہے، مگر جینی کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے، مجھے وہ اس کے لیے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی بڑی قابل اعتراض سرگرمیاں ہیں، مگر برہان کی آنکھوں پر عشق کی پٹی بن گئی تھی، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سچویشن ایسی بن گئی تھی، اور میں خوش تھا کہ تم میری بہو بن کر اس گھر میں آ گئی ہو۔ مجھے یہی یقین تھا کہ تم برہان کو سدھار لوگی، مگر وہ پہلے سے زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی ہے۔ وہ پہلے والا برہان بن گیا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے والا برہان، جب میں نے ماریا سے شادی کی تھی تب وہ ایسا ہو گیا تھا، اور میں نے اسے بورڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں بیٹا، کچھ بھی کرو، تم اس کی بیوی ہو، تم اسے سمجھاؤ، تم اسے نیکی کے راستے پر لاؤ، بیوی ہو، تم کر سکتی ہو۔ کیسر شاہ آج واقعی بہت پریشان تھے۔ برہان کے ڈرائیور نے کیسر شاہ کو بتایا تھا کہ وہ روز رات کو باہر سے شراب پی کر گھر آتا ہے، اور بیٹے کی حالت ان کی نظروں سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کی پریشانی تو بنتی تھی نا۔
مگر اب نینا ان کو کیا بتاتی کہ وہ تو نینا کی شکل تک دیکھنے کو گوارا نہیں کرتا، اس کی باتیں کیا خاک سمجھتا۔ اس کو بوتلیں پھینکنے پر جو اسے سزا ملی تھی وہ اس کے لیے کافی ہی تھی۔ 3 ماہ ہو گئے تھے نینا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا برہان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی تھی، اور اب تو نینا نے بھی ضد چھوڑ دی تھی۔ اس پتھر سے سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، مگر اس نے اپنے ماموں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک آخری کوشش ضرور کرے گی۔ کیسر شاہ کو ایک ضروری میٹنگ کے لیے لندن جانا پڑا تھا، جبکہ نیو آفس کی لانچنگ کے لیے برہان کو آئے دن اسلام آباد جانا پڑتا تھا، اور اس دن بھی وہ اسلام آباد ہی تھا۔ جب رات کے تقریباً 1 بجے نینا جب اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو 10 سے 12 مسلح افراد گھر میں گھس آئے تھے۔ گھر پر موجود گارڈز کو بری طرح سے زخمی کرنے کے بعد وہ نینا کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ برہان کے ایک گارڈ نے بمشکل برہان کو فون کر کے اطلاع دی تھی، اور نینا کے اغوا ہونے کی خبر سن کر تو جیسے برہان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اسی وقت اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا اور پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ نیچ حرکت کون کر سکتا ہے۔ اسے پہلے بھی 1-2 دفعہ شک پڑا تھا، کیونکہ برہان کے ڈرائیور کے ساتھ جب نینا 1-2 دفعہ باہر شاپنگ کے لیے گئی تھی تو ڈرائیور کو شک ہوا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ نینا کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پتہ لگانے پر پتہ چلا تھا کہ وہ آصف شاہ کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ وہ سیدھا آصف کے گھر گیا تھا۔ ارے او بزدل، کہاں ہو؟ باہر آؤ میرے سامنے۔ دشمنی ہے تو مردوں کی طرح سیدھے طریقے سے نکالو، یوں پیٹھ پیچھے وار کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ دھاڑتا ہوا اس کے گھر کے اندر گھسا تھا۔ آصف کی بیوی جاگ رہی تھی، وہ باہر نکلی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ بندوق کا منہ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا تھا، تو اس نے کپ کپاتے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ بیڈ روم سے گھسیٹتے ہوئے آصف کو باہر لے کر آیا تھا۔ اسے بری طرح سے پیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا لے گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا گھر میں رہنے کا ڈرامہ کرو گے تو میری نظروں سے بچ جاؤ گے؟ سچ سچ بتاؤ، نینا کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتا نینا کہاں ہے، مجھے چھوڑ دو۔ تمہارا تو باپ بھی بتائے گا، گاڑی سٹارٹ کرو۔ اس نے ڈرائیور کو آرڈر دیا تھا۔ تھوڑی دور سنسان جگہ پر اس نے گاڑی روکی تھی اور آصف کو گھسیٹتا ہوا چند فٹ کی دوری پر دوسری کھڑی گاڑی تک لے آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی 2 بچے اس نے باہر نکالے تھے۔ تمہارے ان دونوں پوتوں کو جان سے مار دوں گا، بتاؤ مجھے کہاں رکھا ہوا ہے تم نے نینا کو؟ اور پوتوں کی زندگی خطرے میں دیکھ کر آصف کے بھی رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ اسے ثاقب کے پاس لے کر آیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کیسر شاہ کی بہو بن جاؤ گی تو ہم سے بچ جاؤ گی؟ میرے بابا نے ساری زندگی تم ماں بیٹیوں پر خرچہ کیا ہے، اور جب کھانے کی باری آئی تو تم ننیال چلی گئیں۔ یہ پراپرٹی کے کاغذات ہیں، تمہارے بابا کے جتنے بھی پلاٹس اور وہ گھر جس میں تمہاری ماں رہتی ہے، اس کے بھی کاغذات ہیں۔ مرنے سے پہلے تمہارا باپ یہ سب تمہارے نام کر گیا تھا نا؟ اب شرافت سے اسے میرے نام ٹرانسفر کر دو، اس کے بعد چلی جانا یہاں سے۔ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو ہٹاتا کمینگی سے بولتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ نینا کو کرسی پر باندھا ہوا تھا۔ اس کے قریب آنے پر نینا پھڑ پھڑائی تھی اور وہ چیخنے لگی تھی۔ تبھی گولیوں کی آواز آئی تھی۔ برہان شاہ کے آدمیوں نے ثاقب شاہ کے سارے کرائے کے گنڈوں کو وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ نینا پر جھکے ہوئے ثاقب کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ آگے بڑھ کر بری طرح سے ثاقب پر ٹوٹ پڑا تھا، اور ثاقب تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا تھا۔ باپ اور اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگا ثاقب، کیسر شاہ کے بیٹے کی ناک کے نیچے سے تم اس کی بیوی کو اٹھا کر لے جاؤ گے اور وہ کچھ نہیں کرے گا؟ اس نے مکوں سے اس کی شکل بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ گارڈ نے بڑی مشکل سے برہان کو پکڑا تھا۔ باس، بی بی جی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو ہسپتال لے جائیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ اور نینا کے نام پر وہ اس کی طرف آ گیا تھا۔ نینا کا بی پی حد سے زیادہ لو ہو گیا تھا، تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ برہان اسے وہاں سے اٹھاتا ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ نینا نیم غنودگی میں برہان کا نام لے رہی تھی۔ نینا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، آدھی سے زیادہ ڈرپ ختم ہو چکی تھی، تھوڑی سی باقی تھی۔ جب نینا کو ہوش آیا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اس کے پاس ہی برہان بیٹھا ہوا تھا۔ کیسی ہو تم، ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا، اور نینا کو حیرت ہوئی تھی اس کے رویے پر۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے آئے گا۔ سب کچھ یاد آتے ہوئے نینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے، ثاقب کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے نینا کا ہاتھ دبایا تھا۔ شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا، مجھے لگا تھا آپ نہیں آئیں گے۔ وہ نظریں جھکائے حقیقت بول رہی تھی، کیونکہ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا برہان اس کے لیے آئے گا۔ کیسے نہ آتا میں، بیوی ہو تم میری۔ اس 2 ٹکے کے انسان کی اتنی جرت، وہ میرے گھر میں گھس گیا، اس کی سزا اسے مل جائے گی۔
بیوی کے نام پر ایک جھٹکے سے اس نے جھکا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس پر برہان نے شرمندگی سے رخ موڑ لیا تھا۔ فجر ہونے والی تھی جب نینا نے ضد مان لی تھی کہ وہ ہسپتال میں اس کا دل گھبرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ نینا کو بھی انڈر آبزرویشن رکھیں گے، مگر نینا کی ضد کے پیش نظر برہان اسے ہسپتال سے لے کر نکل آیا تھا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں آپ کے ساتھ جانا، اور راستے میں اچانک بولی تھی، ابھی اس وقت تم نے پھپھو کی طرف جانا ہے، ان کو بھی پریشان کرو گی، اور ویسے بھی میں نے ان کو اس سب کے بارے میں نہیں بتایا، بلا وجہ پریشان ہوں گی، کل صبح دن میں ان کو تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ اب ویسے بھی پھپھو کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ بلا وجہ ان کو تنگ کریں گے، میں نے سوچا ہے اب وہ ہمارے ساتھ ادھر آ کر ہی رہیں گی۔ وہ حیرت سے بولی تھی، ہاں ہمارے ساتھ؟ کیوں وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں مجھے تو مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ جس حالت میں روز گھر آتے ہیں وہ سب امی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے آپ ان کو ادھر ہی رہنے دیں۔ میں نے تم سے مشورہ مانگا نہیں، اس لیے اپنا منہ بند رکھو، مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ اسے بری طرح ڈپٹتا ہوا وہ بول رہا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ تو آگے بڑھ گیا تھا جبکہ نینا کو پھر سے چکر آ گیا تھا اور وہ وہیں گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے رک گئی تھی۔ تھوڑی دور چل کر برہان کو احساس ہوا تھا جیسے نینا اس کے پیچھے نہیں آ رہی، تو اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ اس لیے ڈاکٹر کہہ رہے تھے نا کہ ابھی رک جاؤ، تمہیں ہی گھر آنا ہے، آؤ اب۔ وہ ابھی سے غصے سے ڈپٹتا اس کا ہاتھ پکڑے کمرے تک لے آیا تھا اور اس کے اوپر اچھی طرح سے کمبل اڑا کر خود بھی دوسری طرف آ کر اس کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر نینا ایک دفعہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ برہان نے لائٹ آف کی تھی۔ پلیز لائٹ بند نہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لائٹ بند نہیں کریں گے تو نیند کیسے آئے گی؟ اب میں ہوں نا تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا۔ برہان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ دن کے تقریباً 1 بجے وہ اٹھا تھا۔ نینا ابھی تک سو رہی تھی۔ گھر میں کک نہیں تھا، اس لیے اسے نینا کے لیے خود ہی کچھ بنانا تھا، اور وہ نینا کے لیے جوس بنا کر لایا تھا۔ لندن میں وہ اپنے سارے کام خود ہی کرتا تھا، اس کی وجہ سے عادت تھی اس کو۔ جوس لاتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ برہان تو یکسر بدل گیا تھا۔ آج سے پہلے اتنی نرمی سے اس نے نینا سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اسی دن کیسر شاہ بھی واپس آ گئے تھے اور ساری سچویشن دیکھنے کے بعد وہ خود مدحت بیگم کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ برہان نے بہت کہا تھا کہ پھپھو کو ان کے گھر آنے دے، مگر کیسر شاہ نہیں مانے تھے۔ جو تمہاری حرکات ہے نا، میں نہیں چاہتا میری بہن دیکھ کر پریشان ہو، پہلے خود کو بدلو، اس گھر کو گھر بناؤ، عورتوں کے رہنے کے قابل۔ ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتی، اس کے بعد لے جانا اپنی پھپھو کو اپنے گھر، مگر ایسے تو میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں بھیج سکتا۔ نینا تمہاری بیوی ہے، اس لیے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، ورنہ میں اس کو بھی وہاں کبھی نہ رہنے دیتا۔ اور برہان کو باپ کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آیا تھا، آتے ہی اس پر بری طرح سے چلا رہا تھا، تم نے بتایا بابا کو کہ میں نشہ کرتا ہوں؟ میں کیوں بتاؤں گی کسی کو، ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، اور وہ کچھ دن پہلے میرے پاس بھی آئے تھے، میں نے نہیں بتایا ان کو، اور آپ ہر بات کا الزام میرے اوپر نہ دے دیا کریں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے ایک احسان مجھ پر کر دیا، اب اپنی زندگی کے معاملات آپ خود سدھاریں، مجھ پر چلانے سے آپ کی زندگی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ نینا آج مضبوط لہجے میں اس کو جواب دیتی اسے حیران کر گئی تھی۔ پہلے تو وہ کیسے اس کے سامنے منمناتی رہ جاتی تھی، جس پر برہان شاہ کو مزید غصہ آتا تھا اور وہ اس پر اور چلاتا تھا، مگر اب نینا کے منہ توڑ جواب دینے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے پتا ہے اچانک میری بارات لوٹنے پر ماموں جان نے آپ کو قربانی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ کی محبت آپ سے دور چلی گئی، اور اسی محبت کو بھلانے کے لیے آپ نشہ کرنے لگ گئے۔ شوق سے کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پلیز روز روز مجھ پر چلانا بند کریں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی تھی اور برہان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ بڑی زبان چلنے لگ گئی ہے اس کی، کرنا پڑے گا کچھ اس کا بھی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئی تھی۔ میں نے کھانا لگا دیا ہے، ماموں جان نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ باہر کا کھانا نہ کھائیں۔ اگر آپ گھر سے کھانا نہیں کھائیں گے تو مجھے کال کر کے ان کو بتانا پڑے گا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ان کی کال آنے والی ہے۔ اور یہ کال تو برہان کو بھی آئی تھی کہ اگر اس نے باہر سے کچھ کھایا تو کیسر شاہ بہت بری طرح سے پیش آئیں گے۔ دوپہر کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس وقت اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اس لیے آج پہلی دفعہ اپنی بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھانے لگا تھا۔ نینا کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ ایسی بریانی اکثر جب وہ بورڈنگ میں تھا تو مدحت بیگم اس کے لیے بنا کر لے جاتی تھی، اور یہ وہی ذائقہ تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور اس کے بعد گاڑی نکال کر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ برہان کا رویہ پہلے سے کافی چینج تھا۔ وہ بلا وجہ سے بے عزت نہیں کرتا تھا اور اس کے ہاتھ کے بنے کھانے بھی کھا لیتا تھا، مگر کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔
اسی دن برہان آفس سے جلدی آ گیا تھا. اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی مگر نینا اسے کہیں نظر ہی نہیں آئی تھی. نہ جانے وہ کہاں تھی. میڈ سے پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے, کہیں باہر گئی ہوئی ہے. برہان کو آیا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب وہ آئی تھی. میڈ نے اسے بتایا تھا کہ برہان کے آنے کا, تو وہ برہان کے لیے چائے لے کر آئی تھی. وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا. آئی ایم سوری, میں ذرا باہر گئی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جلدی آ جائیں گے. یہ میں چائے بنا کر لائی ہوں آپ کے لیے. برہان نے اس کے ہاتھ سے چائے لے کر پی لی تھی اور وہ نیم دراز ہو گیا تھا. نینا صوفے پر بیٹھی اس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی تھی. وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی. آخر کار ہمت جمع کرتی وہ اس کے پاس بیڈ پر آئی تھی. مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی, وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی, تو وہ اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھا تھا. کیا بات کرنی ہے, بولو. آپ نے کیا سوچا؟ میں نے کیا سوچنا ہے, کس بارے میں؟ ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں. یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے, کسی اور سے محبت کرتے ہیں, مگر میں آپ کی اب بیوی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اٹل فیصلہ کریں, جو بھی آپ چاہتے ہیں. وہ خاموش ہوئی تھی. جس سے محبت کرتا تھا وہ تو مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے, اب اس کا نام مت لیا کرو میرے سامنے. وہ آپ کو میری وجہ سے چھوڑ کر گئی ہے, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو وہ واپس آ جائے گی شاید. اور اس کی اس بات پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا تھا. برہان, میں ماں بننے والی ہوں. اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک فائل اٹھا کر برہان کی طرف بڑھائی تھی. آپ بابا بننے والے ہیں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک اٹل فیصلہ کر لیں. آپ نے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ایک نارمل زندگی گزارنی ہوگی. آپ کو میرے ساتھ یہ روز روز کے لڑائی جھگڑے اور مجھ پر چلانا اور مجھے پیٹنا, یہ سب نہیں چلے گا. میں نہیں چاہتی میرے بچے پر آپ کے غصے کی وجہ سے برے اثرات پڑیں. ٹھیک ہے, آپ جینی سے محبت کرتے ہیں, آپ اس کے پاس چلے جائیں. مجھے طلاق نہ دیں, میں اپنی امی کے پاس چلی جاؤں گی. میرے بابا کا اتنا اثاثہ ہے کہ میں اپنے بچے کو پال لوں گی, مگر ایک فیصلہ کر لیں. جو بھی کریں آپ کی مرضی. آج رات کا ٹائم ہے, آپ سوچ لیں اچھی طرح. کل صبح تک آپ بتا دیجیے گا آپ کا جو فیصلہ ہو. وہ اپنی بات مکمل کرتی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی اور برہان کتنی دیر تک اس فائل کو حیرت زدہ سا دیکھتا رہ گیا تھا. نینا کے دیے گئے ٹائم کے مطابق تو کیا اگلے 10 دن تک بھی تو اسے کچھ بتا نہیں سکا تھا, مگر اس کا خیال رکھ رہا تھا. بابا کے گھر سے اس نے اپنا کوک واپس بلا لیا تھا. میڈ کو بھی اس نے نینا کا بہت خیال رکھنے کو کہا تھا. نینا اس کا یہ بدلا ہوا انداز محسوس کر رہی تھی. اس سے بھی بڑھ کر اس نے ایک اور بات محسوس کی تھی کہ برہان آج کل بہت چپ چپ رہنے لگا ہے. وہ اکثر رات کو ٹیرس پر جاگتے ہوئے پایا جاتا تھا. اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی. اور اس رات تقریباً رات کے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی. برہان کو بیڈ پر نہ پا کر باہر آئی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ ٹیرس پر ٹہل رہا تھا. آپ کے لیے فیصلہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ ایک فیصلہ ہی تو کرنا ہے. مجھے تو نہیں لگا تھا کہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہوگا. اگر ماموں جان کی وجہ سے آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ان کی ذمہ داری میری ہے, وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور آج آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا, ورنہ کل صبح میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں. اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے؟ وہ چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا. کیا تمہیں سچ میں فرق نہیں پڑے گا اگر میں جینی کے پاس چلا جاؤں تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا اور نینا نے اپنی نظریں جھکا لی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں کرب کی تحریر پڑھ لیتا. نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ. یہاں بات میری ذات کی نہیں ہے, آپ کی مرضی کی ہے, کیونکہ ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں گے. اس لیے میری مرضی میری پسند چھوڑیں, آپ وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. میں کیا چاہتی ہوں یہ بات چھوڑ دیں. مگر میں یہ بات نہیں چھوڑ سکتا. میں جاننا چاہتا ہوں نینا تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولا تھا اور نینا کا دل زور سے دھڑکا تھا. برہان پلیز ادھر ادھر کی باتوں میں مجھے مت الجھائیں. میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں, مگر ابھی تک آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہ اپنے ہاتھ چھڑواتی اس سے دور ہوئی تھی اور برہان کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی, اس کا اس طرح سے یوں دور ہونا. ٹھیک ہے, کر دیتا ہوں فیصلہ, ابھی اور اسی وقت. وہ رخ موڑ کر پاس پڑی ٹیبل تک آیا تھا. وہاں سے اپنا سیل فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا. رات کے 2 بجے وہ کسے فون کر رہا تھا؟ ایک دفعہ ڈائل کرنے پر دوسری جانب سے فون نہیں اٹھایا گیا تو اس نے دوسری دفعہ نمبر ملایا تھا اور اب کی بار فون اٹھا لیا گیا تھا. ہیلو بابا, آپ سو رہے تھے کیا؟ او الو کے پٹھے, میں سو ہی رہا تھا. ایک سوئے ہوئے آدمی کو اٹھا کر پوچھ رہے ہو سو تو نہیں گئے تھے؟ آئی ایم سوری بابا, مگر آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا تھا. اس نے نینا کی طرف دیکھا تھا. نینا کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا تھا. اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی
وہ اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ برہان نے بڑے غور سے اس کی یہ حالت دیکھی تھی۔ بابا، میں بھی جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں دل تھام کر سنیے گا، یہ بات سننے کے بعد آپ کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور نینا حیرت سے اس بدتمیز انسان کو دیکھ رہی تھی جو اپنے باپ سے کس طرح بات کر رہا تھا۔ بابا جان، آپ دادا بننے والے ہیں، وہ خوشی سے چلایا تھا، اور نینا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا بات کرنے والا تھا اور وہ کیا کر رہا تھا؟ آپ ایسا کریں، ابھی اپنے کمرے سے نکلیں اور پھپھو کو بھی جا کر یہ خوشخبری سنائیں۔ میں چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت آپ دونوں مٹھائی کی ٹوکری لے کر میرے گھر آئیں۔ اس وقت؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ مجھے نہیں پتا بابا جان، اگر آپ میری خوشی میں خوش ہیں تو ابھی اور اسی وقت میرے گھر آئیں۔ اور ہاں، آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر کو پہلے ہمارے گھر کی عورتوں کے رہنے کے قابل بناؤ، تو میں نے بنا دیا ہے۔ اب آپ میری پھپھو کو میرے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے گھر نہ پہنچے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو دادا بننے کی ذرا بھی خوشی نہیں ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ لو، کر لیا فیصلہ۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور یہ فیصلہ مشکل نہیں تھا، بس تمہارے سامنے اعتراف کرنا مشکل تھا۔ جب میں نے اپنی ضد اور انا کو پس پشت ڈال دیا تو سب کچھ آسان لگنے لگا تھا۔ مگر آپ تو کسی اور سے محبت کرتے تھے نا؟ جس محبت کے لیے ہاتھ کو لفظ بولنا پڑ جائے وہ محبت نہیں رہتی، اور ویسے بھی میں نے اپنی پوری زندگی ماضی میں گزاری ہے۔ اب میں مزید اس بوجھ کو لے کر نہیں چل سکتا۔ مجھے اب اپنے حال میں جینا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ، تمہارے ساتھ اس مکان کو گھر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ وہ اس کو کندھے سے تھامے پوچھ رہا تھا، اور نینا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ نینا۔ بابا سچ کہتے ہیں، تم سچ میں گھر بنانے والی لڑکی ہو، ورنہ جتنی بدتمیزیاں میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں میں بہت ڈر گیا تھا تم کہیں مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ نہ کر لو۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بھی وہیں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ کیسر شاہ کی گاڑی ان کے گھر کے اندر آئی تھی، جبکہ ان کے ساتھ ماریا بیگم کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور اس کی حالت نینا سمجھ گئی تھی۔ برہان، آپ سب کچھ بھلا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا دل کریں، وہ اتنی بری نہیں ہے، پلیز آج کے دن ان کو کچھ مت کہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے آج کچھ نہیں کہوں گا، مگر آئندہ وہ ادھر نہیں آئے گی، اپنے سسر صاحب کو صاف کہہ دینا۔ ایک دم سے پھر سے وہی برہان بن گیا تھا، اور کیسر شاہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ برہان اور نینا کو ایک ساتھ ہنستا دیکھ کر کیسر شاہ نے شکر ادا کیا تھا۔ جب سب لوگ آپس میں مل لیے تو ماریا بیگم، جو کافی دور ان سے کھڑی تھیں، وہ برہان کے پاس آئی تھیں۔ برہان، مجھے پتا ہے تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہو، مگر مجھ سے نفرت کی بڑی بے بنیاد سی وجہ ہے تمہاری۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کے ساتھ میری بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، مگر آخرکار عورت ہوں، ممتا تو میرے اندر بھی ہے۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے اور میں بھی کوئی اتنا تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، مگر آج جب میں نے تمہارے بچے کے بارے میں سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اپنے بچے تو میں نے نہیں دیکھے، مگر ایک بچے کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ میں نے اب محسوس کی ہے۔ تم نے کبھی مجھے ماں کا درجہ تو نہیں دیا، مگر دادی بننے کا حق مجھ سے مت چھینو پلیز برہان۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برہان نے ماریا کو گلے لگا لیا تھا، سب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ آج برہان نے ان کو دل سے گلے لگایا تھا۔ یہی اس کی بات اچھی تھی، وہ ہر کام دل سے کرتا تھا، جو اس کے دل میں تھا وہی اس کی زبان پر تھا۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر کیسر شاہ نے دل سے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زبردستی کے رشتے صرف نفرت اور اذیت کو جنم دیتے ہیں، مگر صبر، خلوص اور سچی نیت وہ طاقت رکھتے ہیں جو پتھر دل انسان کو بھی بدل سکتے ہیں۔ نینا کا کردار بے حد مضبوط، صابر اور قربانی دینے والا ہے، جو ہر ظلم سہ کر بھی نفرت کے بجائے محبت اور اصلاح کا راستہ چنتی ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، جبکہ کہیں کہیں اس کی حد سے زیادہ خاموشی اور برداشت اسے کمزور بھی ظاہر کرتی ہے۔ دوسری طرف برہان ایک پیچیدہ کردار ہے جس کی سختی، بدتمیزی اور نشے کی عادت قابل تنقید ہے، کیونکہ وہ اپنی ناکامیوں اور ماضی کے زخموں کا بدلہ ایک معصوم انسان سے لیتا ہے، مگر اس کے اندر چھپی محبت، احساس اور آخرکار اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے بدلنے کی ہمت قابل تعریف ہے۔ اسی طرح کیسر شاہ کی غلط پرورش اور دیر سے جاگا ہوا احساس بھی اس کہانی کا اہم پہلو ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اولاد کو نظر انداز کرنا بعد میں بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہانی ایک خوبصورت پیغام دیتی ہے کہ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ رویوں سے بنتے ہیں۔ محبت زبردستی نہیں بلکہ سمجھ، صبر اور وقت سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنی انا کو چھوڑ دے تو بکھرے ہوئے رشتے بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے، ماضی اور انا کو اپنے حال اور اپنے پیاروں پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ سچی خوشی معاف کرنے، بدلنے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے میں ہی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔